الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمع فرمایا قرآن کو سیکھنے کے لیے، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کے لیے اور اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے اور سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں دوبارہ جمع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم اور احسان ہے۔ ہم سورہ بقرہ جو کہ سورت نمبر 2 ہے، اس کی آیت نمبر 17 اور 18 17 اور 18 پڑھ چکے ہیں اور ترجمہ اور تفسیر بھی پڑھے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 19 اور 20 19 and 20 انشاءاللہ we will read۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ یکاد البرق یقطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم ان الله على كل شيء قدير۔ کنز ایمان کا ترجمہ ہم پڑھیں گے۔ یا جیسے آسمان سے اترتا پانی کہ اس میں اندھیریاں ہیں اور گرج اور چمک، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس رہے ہیں کڑک کے سبب موت کے ڈر سے، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ بجلی یوں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نگاہیں اچک لے جائے گی، جب کچھ چمک ہوتی ہے اس میں چلنے لگے اور جب اندھیرا ہوا کھڑے رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کے کان اور آنکھیں لے جاتا، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے۔ Now inshallah we will read again ayat and we will read again ترجمہ from کنز العرفان۔ ہم پھر سے آیت کو پڑھیں گے اور کنز العرفان کو اس کا ترجمہ پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ دونوں ترجمہ آپ ذہن نشین رکھیں گے، یہ اہل سنت و جماعت کا ترجمہ ہے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، تو جب بھی آپ ترجمہ پڑھیں تو کنز الایمان کنز العرفان سے ہی پڑھیں۔ آیت نمبر 19 اور 20 کو ہم پھر سے پڑھنے جا رہے ہیں۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ یکاد البرق یقطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ کنز العرفان میں اس کا ترجمہ اس طرح کیا گیا ہے، یا ان کی مثال آسمان سے اترنے والی بارش کی طرح ہے جس میں تاریکیاں اور گرج اور چمک ہے۔ یہ زوردار کڑک کی وجہ سے موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس رہے ہیں، حالانکہ اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ بجلی یوں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نگاہیں اچک لے جائے گی۔ حالت یہ ہے کہ جب کچھ روشنی ہوئی تو اس میں چلنے لگے اور جب ان پر اندھیرا چھا گیا تو کھڑے رہ گئے، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کان اور آنکھیں سلب کر لیتا، بے شک اللہ تعالی ہر شے پر قادر ہے۔ اب ہم اس کی جو تفسیر ہے انشاءاللہ وہ صراط الجنات سے پڑھیں گے۔ او کصیب من السماء، یا جیسے آسمان سے بارش، ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنے والوں کی یہ دوسری مثال ہے بیان کی گئی ہے، اور یہ ان منافقین کا حال ہے جو دل سے اسلام قبول کرنے اور نہ کرنے میں متردد رہتے تھے۔ ان کے بارے میں یہ دوسری مثال بیان کی گئی ہے، اور یہ ان منافقین کا حال ہے جو دل سے اسلام قبول کرنے اور نہ کرنے میں متردد رہتے تھے۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ جس طرح
اندھیری رات اور بادل و بارش کی تاریکیوں میں مسافر متحیر ہوتا ہے، جب بجلی چمکتی ہے تو کچھ چل لیتا ہے اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑا رہ جاتا ہے۔ اسی طرح اسلام کے غلبے اور معجزات کی روشنی اور آرام کے وقت منافق اسلام کی طرف راغب ہوتے ہیں، اور جب کوئی مشقت پیش آتی ہے تو کفر کی تاریکیوں میں کھڑے رہ جاتے ہیں، اسلام سے ہٹنے لگتے ہیں، اور یہی مقام اپنے اور بیگانے، مخلص اور منافق کی پہچان کا ہوتا ہے۔ منافقوں کی اسی طرح کی حالت سورہ نور آیت نمبر 48 اور 49 میں بھی بیان کی گئی ہے۔ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ شے اسی کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ چاہے، اور مشیت یعنی چاہنے کے تحت آ سکے۔ ہر ممکن چیز شے میں داخل ہے، اور ہر شے اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے، اور جو ممکن نہیں بلکہ واجب یا محال ہے اس سے اللہ تعالیٰ کے ارادہ و قدرت کا تعلق ہی نہیں ہوتا۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات واجب ہیں، اسی لیے قدرت کے تحت داخل نہیں۔ مثلا یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنا علم ختم کر کے بے علم ہو جائے، یا معاذ اللہ جھوٹ بولے۔ یاد رہے کہ ان چیزوں کا اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت نہ آنا اس کی قدرت میں نقص و کمی کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ ان چیزوں کا نقص ہے کہ ان میں یہ صلاحیت نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے متعلق ہو سکے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ہم قل اللہ بھی پڑھتے ہیں نا، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، تو اس کی مثل کوئی نہیں، اس کی مثل کوئی نہیں۔ ہاں یہ بات یاد رکھیں، ذات میں صفات میں، ذات میں اور صفات میں دونوں چیز میں اس کے مثل کوئی نہیں ہے۔ اور اب ہم اس کا جو ہے ترجمہ انگلش ٹرانسلیشن سے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ انگلش میں اس کا ٹرانسلیشن کیسے کیا گیا ہے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین یکاد البرق یخطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا لو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ انگلش ٹرانسلیشن پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں بھی تھوڑی بہت انگلش کی معلومات مل جائے، اس کے ورڈ کی میننگ ہم جان جائیں، الفاظ معنی جس کو بولتے ہیں، الفاظ معنی، ٹھیک ہے، تو ہمیں تھوڑا علم بھی آ جائے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس میں برکت ہوگی اور ہمیں بھی علم ملے گا۔ ہم اسٹوڈنٹ ہیں، کوشش کر رہے ہیں، ہم طالب علم ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ قرآن کو سیکھیں، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا انشاءاللہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے و توفیل۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں قرآن کو سیکھنا ہے، کوشش یہ کرنا ہے کہ اس کی آیتوں پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں، صرف پڑھے اور سمجھے نہیں بلکہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آیت کو سنتے تھے تو اس پر عمل کرتے تھے۔ ہم بھی کوشش کریں گے، ہم صرف کہنے اور سننے تک نہ رہیں، عمل کرنے کی بھی کوشش کریں، تبھی ہمیں لذت ملے گی، مزہ ملے گا، ہاں، اور انشاءاللہ ہماری دنیا اور آخرت کامیاب ہو جائے گی۔ اب ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں جو ہم نے آیت پڑھی تھی، اور like those caught up in rain pouring down from the sky, in which there are darkness, thunder and lightning, thrusting their finger into their ears due to the thunder of the fear of death, and Allah has the disbelievers surrounded. It appears as if the lightning will snatch their sight. Whenever it flashed, they began walking, and when it became dark,
they remained standing. And if Allah willed, so He would have taken away their hearing and sight. Undoubtedly Allah can do everything. अब हम इसकी वर्ड की जो इंग्लिश ट्रांसलेशन में जो वर्ड आया उसकी कुछ मीनिंग हम समझते हैं कि क्या है. और लाइक दोज कॉट अप इन रेन, तो जैसे और लाइक यानी मतलब उसकी तरह या जैसे रेन पोरिंग डाउन फ्रॉम द स्काई यानी आसमान से उतरता पानी. रेन पोरिंग डाउन फ्रॉम द स्काई इन विच देयर आर डार्कनेस जिसमें तारीकी है, तारीकी अंधेरा है. थंडर एंड लाइटिंग गरज और कड़क और चमक यानी बिजली की चमक. थ्रस्टिंग देयर फिंगर इनटू देयर ईयर्स ड्यू टू द थंडर ऑफ फियर ऑफ डेथ यानी अपने कानों में उंगलियां ठोस रहे हैं मौत के डर से, मौत के डर के सबब से. एंड अल्लाह हैज द डिसबिलीवर्स सराउंडेड यानी अल्लाह के इल्म में है कि कौन है मानने वाला और कौन ना मानने वाला. यानी डिसबिलीवर जो ना मानने वाले जो मुसलमान के अलावा है अल्लाह उनको जानता है, उनको सराउंडेड किया हुआ है, घेरे हुए. इट अपीयर्स एज इट द लाइटिंग विल स्नैच देयर साइड. तो ऐसा लगता है कि जैसे उनकी जो बीनाई है, रोशनी है, वो उनसे निकल जाएगी. व्हेन एवर इट फ्लैश जब चमक होती है, दे बिगेन वॉकिंग उसमें चलने लगते हैं. दे बिगेन वॉकिंग उसमें चलने लगते हैं. एंड व्हेन इट बिकेम डार्क जब तारीकी हो जाती है, अंधेरी हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, दे रिमेन स्टैंडिंग और वो खड़े रह जाते हैं. एंड इफ अल्लाह विल्ड अगर अल्लाह चाहे, he would have taken away their hearing and sight अगर अल्लाह चाहे तो उन्हें उनकी जो सुनने की कुव्वत है और जो देखने की कुव्वत है सब छीन ले अगर अल्लाह चाहे तो. अनडाउटली अल्लाह कैन डू एवरीथिंग बेशक अल्लाह हर शय पर कादिर है. अल्लाह ताला हर चीज कर सकता है. इन अल्लाह अला कुल्ली शै कदीर. अल्लाह ताला हर शय पर कादिर है. उसकी कुदरत से कोई भी चीज निकल नहीं सकती है. उसके इल्म में हर चीज है, हर चीज है उसके इल्म में. जर्रा जर्रा लम्हा लम्हा हर चीज उसके इल्म में है. आइए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो हमने पढ़ा है उस पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए.